حضرت مولانا سجاد کی فقہی بصیرت پر حضرت مولانا مفتی سعید الرحمن صاحب مفتی امارت شریعہ پھلواری شریف و مرتب فتاوی امارت شریعہ نے مقالہ لکھا ہے. آپ سے درخواست ہے کہ اس مقالے کا خلاصہ پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. گرامی قدر صدر محترم، معزز علماء کرام، میرے مقالے کا موضوع ہے حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد علیہ الرحمہ کی فقہی بصیرت اپنے مقالات و فتاوے کی روشنی میں. حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اسلامی پر بڑی عمیق نگاہ تھی. وہ عرف و عادت اور زمانے کے احوال و قوائف سے بھی اچھی طرح آشنا تھے. نقطہ سنج اور معاملہ فہم انسان تھے. دقیق سے دقیق مسائل کو چٹکیوں میں حل کرنے کا ملکہ تھا، جو ایک ماہر فقیہ کی شان ہوتی ہے. یہ خداداد صفت تھی جس سے اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا تھا. انہی خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے رئیس المحدثین امیر المومنین فی الحدیث علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو فقیہ النفس عالم کہا ہے. آپ تحریر فرماتے ہیں مولانا محمد سجاد فقیہ النفس عالم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسائل کی روح سمجھنے کا ان کو فطری ملکہ عطا فرمایا ہے. نقیب سجاد نمبر 28 اگست 1978. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تفقہ فی الدین کی عظیم نعمت بھی عطا فرمائی تھی. اصول و فروع پر آپ کی گہری نگاہ تھی. اپنی بات کو بڑی قوت اور مضبوط دلائل کے ساتھ پیش کرنے میں مہارت رکھتے تھے. آپ کے ایمانی فراست اور فقیہانہ بصیرت کی شہادت ہم عصروں نے بھی دی ہے. آپ کے بارے میں مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمن سہاروی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت میں مشہور ہے کہ زبردست دلائل کے ساتھ کسی بات کو مدلل کر کے بیان کرنا حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کا خاص حصہ ہے. اور یوں بھی مفتی صاحب کو فقہ اسلامی میں بڑا کمال حاصل ہے. لیکن جماعت کے ذمہ دار ارکان اور میں نے بارہا دیکھا ہے کہ جب کسی مسئلے پر حضرت مولانا محمد سجاد دلائل و براہین فقہی کے ساتھ بحث فرماتے تو حضرت مفتی صاحب بے حد متاثر ہوتے. ان کے علمی تبحر کا اعتراف کرتے ہوئے بے ساختہ ان کی زبان سے کلمات تحسین نکل جاتے. حضرت مولانا کا علم کتابی نہیں بلکہ آفاقی تھا. حیات سجاد. حضرت مولانا کے علم و فضل، تبحر علمی اور فقہی مہارت کا شعرہ دور دور تک تھا. یہی وجہ ہے کہ حضرت جب الہ آباد سے واپس تشریف لانے لگے تو ہر شخص کی زبان پہ جملہ تھا، آج الہ آباد سے فقہ رخصت ہو رہا ہے، جس کا ذکر آپ کے شاگرد رشید حضرت مولانا عبدالصمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مضمون حیات سجاد میں کیا ہے. حضرت مولانا کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کے رکھنے کا عمدہ سلیقہ عطا فرمایا تھا. آپ اپنی بات کو دلائل نقلیہ سے بھی مدلل فرماتے اور دلائل عقلیہ سے بھی مزین فرماتے کہ موافق مخالف سب اس کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جاتے. چنانچہ آپ نے اپنے مقالے میں جہاں نشہ خوری کی حرمت کو دلائل نقلیہ سے ثابت کیا، وہیں ایسی عقلی دلیل پیش کی کہ ایمان والے تو ایمان والے، غیر ایمان والے کے لیے بھی اس کو قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہیں. آپ تحریر فرماتے ہیں اس ناپاک چیز سے اپنی پاک روح اور پاک آتما کو نجس نہ کریں، اور اس دل کو جو مسلمان کے نزدیک خدا کا نشیمن ہے اور ہندو بھائی کے نزدیک پرماتما کا مندر، اس کو بدترین نجس چیز سے گھنونا نہ بنائیں. مقالات سجاد. آپ کی زندگی جہد مسلسل سے عبارت تھی. آپ کی زندگی کا سب سے عظیم اور تاریخی کارنامہ امارت شریعہ اور جمعیت علماء کا قیام ہے. یہ آپ کی زندہ و جاوید کرامت ہے. آپ نے قیام امارت کے ساتھ دارالقضاء اور دارالفتہ کی بنیاد ڈالی. دارالقضاء کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان ہونے والے نزاعی اور اختلافی مسائل کا شرعی طریقے پر تصفیہ کیا جا سکے، اور دارالفتہ کے ذریعے روز مرہ کے مسائل اور موجودہ دور میں پیدا ہونے والے نت نئے مسائل کا شرعی حل بتایا جا سکے. آپ نے مقدمات کا بذات خود فیصلہ بھی کیا اور استفتاء کا جواب بھی آپ نے تحریر فرمایا. آپ کے فتاوے فقہ العصر
قاضی القضات حضرت مولانا قاضی مجاہد اسلام قاسمی علیہ الرحمہ کی تحقیق و ترتیب کے بعد شائع ہو چکے ہیں، جو فتاوی امارت شریعہ کے نام سے موسوم ہے، جس کی پہلی جلد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی پر مشتمل ہے، جو امت مسلمہ بالخصوص اہل علم کے لیے بیش قیمتی علمی تحفہ ہے۔ آپ کے فتاوی کے مطالعے سے بھی آپ کے تبحر علمی، تفقہ فی الدین اور علوم شریعت اور اس کے احکام و مسائل پر دسترس ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ کے فتاوی کی زبان سلیس، آسان، عام فہم لیکن واضح اور دو ٹوک ہوتی تھی، چنانچہ جب آپ سے ذبح گاہ کا پیشہ اختیار کرنے کے سلسلے میں استفسار کیا گیا اور کہا گیا کہ اس سے جانور پر ظلم کرنے کا اطلاق آئے گا، تو آپ نے فرمایا کہ ظلم نہیں بلکہ اس کو ظلم کہنا ظلم ہے، کیونکہ یہ خلاف حکم الہی ہے۔ اور میں نے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں فتاوی کے حوالے سے نقل کی ہیں۔ آخر میں یہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا جیسی بے باک، بے پناہ جرأت و ہمت و ایمانی غیرت و حمیت، سیاسی شعور اور فقہی بصیرت رکھنے والی شخصیتیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے بہت ہی بجا فرمایا ہوتا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔